الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ایک معروف روایت جو عوام و خواص کو سنائی جاتی ہے کہ جیسی عوام ایسے ہی حکمران۔ یہ بات اکثر اوقات وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ اگر عوام درست ہو جائے تو حکمران بھی درست ہو جائیں گے۔ میں اس سے حق بجانب سمجھتا ہوں، اس روایت اور اس بات کو صحیح جانتا ہوں، اس پہ کوئی غلط فتویٰ نہیں دینا چاہتا، اس کا رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک جانب ہے جو عوام کو سنائی جاتی ہے اور دوسری بات کو چھپایا جاتا ہے، دوسری طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حاکم وقت اور بادشاہ وقت جیسا ہوگا اس کے اثرات عوام پر بھی منتقل ہوں گے۔ جیسے عوام کے اثرات حاکم پر وقت منتقل ہوتے ہیں، ایسے حاکم وقت کے اور بادشاہ وقت کے اعمال کی تاثیر بھی عوام پر منتقل ہوتی ہے۔ اگر حاکم وقت، بادشاہ وقت نیک اور صالح ہو، عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو، اخلاص و للہیت سے بھرا ہوا ہو، اس کے اخلاص کی تاثیر، اس کی عبادات کی تاثیر اور اس کی ریاضت، اس کی محبت اور اس کے خلوص کی تاثیر ضرور عوام پر منتقل ہوگی۔ ہم اگر تاریخ اسلام کا، تاریخ دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف حکماں کے دور میں جیسے مزاج حاکم وقت کا ہوتا، ایسے ہی مزاج عوام کا بھی ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر لوگ جب صبح بیدار ہوتے تو اس حوالے سے بات کرتے، سوال کرتے کہ گزشتہ رات کون قتل ہوا اور کس کو کوڑے لگے۔ ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو چونکہ ولید بن عبد الملک مال کا، جائیداد کا اور عمارتوں کے بنانے کا شوقین تھا، تو صبح جب ہوتی تو لوگ ایک دوسرے سے مکانات کی تعمیر کے بارے میں سوال کرتے، نہروں کی کھدائی کے بارے میں سوال کرتے اور ایک دوسرے سے درختوں کی افزائش کے بارے میں سوال کرتے۔ سلمان بن عبد الملک کا جب دور آیا تو چونکہ سلمان بن عبد الملک کھانے پینے کا، گانے بجانے کا شوقین تھا، تو لوگ جب صبح بیدار ہوتے تو ایک دوسرے سے اچھے کھانے پینے اور رقص و سرور اور ناچنے والیوں کے بارے میں سوال کرتے اور پوچھتے اور دریافت کرتے۔ اسی طرح مختلف ادوار آئے۔ سیدنا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو چونکہ آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت عبادت گزار تھی، شب زندہ دار تھی، قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرنے والی تھی،
رات کو نوافل کی کثرت کرنے والی آپ کی طبیعت تھی، تلاوت قرآن سے آپ دن اور رات کو بسر کرتے تھے۔ چونکہ آپ کی طبیعت اور مزاج میں عبادت اور تقویٰ تھا، تو لوگ صبح جب اٹھتے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ تو نے رات کو قرآن کتنا یاد کیا، رات کو اوراد و وظائف کی کس طرح کثرت کی، رات کو تو نے نفل کتنے پڑھے۔ معلوم یہ ہوا اور اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اگر حاکم وقت مزاج کے اعتبار سے اچھا ہے، صاحب تقویٰ ہے، شب زندہ دار ہے، عبادت گزار ہے، صاحب اخلاص و للہیت ہے، اس کے خلوص، اس کی عبادت، اس کے تقویٰ کی کیفیت، اس کے اثرات عوام پر منتقل ہوتے ہیں۔ اور اگر حاکم وقت غلط ہے، اس کے ارادے غلط ہیں، اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، وہ شریعت کے احکامات کو اچھا نہیں جانتا، وہ رقص و سرور کا شوقین ہے، اس کا ذہن اور مزاج دنیا کی خرافات کے اندر ہے، تو عوام پر اس کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ اس پر ایک دلیل میں دینا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کی طبیعت پر ہوتے ہیں۔ جیسا حاکم ہوگا ایسی ہی عوام ہوگی۔ اگر ہمارا انتخاب ایک حافظ قرآن، ایک شیخ الحدیث و تفسیر، ایک ایسی ہستی کا ہو کہ جو قرآن کی تعلیم سے بھی بیریاب ہو، جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مہارت رکھتا ہو، جو صاحب تقویٰ بھی ہو، نمازوں کا پابند بھی ہو، اور روزوں کی کثرت کرنے والا بھی ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنے والا بھی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا انتخاب جیسا ہوگا، اس انتخاب کی بدولت ہمیں ویسے ہی اثرات ملیں گے۔ اگر ہمارا انتخاب ایسا ہو کہ جو شخص نیک اور صالح ارادوں کی پاسداری کرنے والا ہو، جو عوام و خواص کا خیال رکھنے والا ہو، جو نیک اور صالح ہو، صاحب تقویٰ اور پرہیزگار ہو، جو حافظ قرآن ہو، شیخ الحدیث و تفسیر ہو، جو اعلیٰ کردار کا مالک ہو، قرآن اور حدیث کے تعلیم پر مہارت رکھنے والا ہو، تو اس کی عبادت، اس کی شب بیداری، اس کے کثرت نوافل کے اثرات، اور جو وہ نیک عمل کرے گا تو اس کے اثرات ہم پر منتقل ہوں گے۔ آئیں ایسے کسی شخص کا انتخاب کریں کہ جو صاحب تقویٰ بھی ہو، صاحب شعور بھی ہو، اسلام سے محبت کرنے والا ہو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کامل ایمان رکھنے والا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر مر مٹنے والا ہو۔ جب ہمارا انتخاب اتنا اعلیٰ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب ذوالجلال ہم سب پر آسانیاں نازل کرے گا، ہمارا ملک ترقی و کامیابی کی طرف روانہ ہوگا۔ ترقی اور کامیابی ہم سب کے قدم بوسی کرے گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب